السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی لازمی مسئلہ ہے۔ کیا صرف پانی سے استنجا کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص صرف پانی کے اوپر اکتفا کرے، یعنی وہ ڈیلا استعمال نہ کرے یا پتھر استعمال نہ کرے، یا جو آج کل استعمال ہوتا ہے ٹیشو پیپر کو استعمال نہ کرے، یا اس کا کوئی متبادل استعمال نہ کرے، پیشاب کرنے کے بعد یا پاخانہ کرنے کے بعد صرف وہ پانی کے اوپر اکتفا کرے، پانی استعمال کرے، تو کیا اس کا استنجا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کیا ایسا کرنا یہ جائز بھی ہے یا نہیں؟ ڈیلے کا استعمال کرنا، ٹیشو کا استعمال کرنا یا پتھر وغیرہ کا استعمال کرنا، جس کا ذکر کتابوں میں آ چکا ہے، اس کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، حضور علیہ السلام نے ڈیلا استعمال کیا ہوا ہے، اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ 3 ڈیلوں کے ساتھ بندہ جو ہے وہ استنجا کو سکھا دے، خشک کرے۔ یہ ایک سنت عمل ہے، یعنی ایک پتھر پر، ایک ڈیلے پر بھی آپ اکتفا کر سکتے ہو، نہیں تو 2 پر بھی اکتفا کر سکتے ہو، 3 پر بھی اکتفا کر سکتے ہو۔ یہ یعنی گندگی کے مطابق آپ ڈیلے کو استعمال کر سکتے ہو۔ اگر گندگی زیادہ ہو تو پھر آپ 3 کو استعمال کر سکتے ہو، کم گندگی ہو تو پھر 2 کو اور 1 کو استعمال کر سکتے ہو، اس پر اکتفا کر سکتے ہو۔ اگر پانی موجود نہیں تھا اور نجاست وہ قدر درہم سے تجاوز نہیں کر چکا تھا، قدر درہم کا مطلب یہ جو ہاتھ کی جو درمیانی حصہ ہے، اس کو قدر درہم کہتا ہے۔ اگر یعنی اس سے زیادہ نجاست نہیں تھا، اس سے تجاوز نہیں کر چکا تھا جو ہے وہ مخصوص اندام سے، مخصوص اعضاء سے، تو پھر اس کو صرف ڈیلے سے خشک کرنا یہ جائز ہے، پانی کے استعمال کے بغیر۔ لیکن اگر اس سے تجاوز کر چکا تھا، یعنی نجاست پھیل چکا تھا، تو پھر صرف ڈیلے کے اوپر اکتفا کرنا یہ جائز نہیں ہے، پھر پانی کا استعمال یہ لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن صرف اور صرف پانی کے اوپر اکتفا کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھے کہ استنجا کے لیے وہ پہلے استبراء لازمی ہے۔ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے پیشاب کر دیا۔ اکثر یہ چھوٹے پیشاب میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے، اس نالی میں پھر بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت پیشاب رہ جاتا ہے، تو بندہ اٹھنے کے بعد استنجا کی موضع سے، استنجا کی جگہ سے اٹھنے کے بعد وہ پیشاب کے قطرے جاری ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو سکھانا، اس کو خشک کرنا، اس عمل کو استبراء کہا جاتا ہے۔ استبراء کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی بندہ جو ہے وہ کنکارنے سے اپنا استنجا خشک کر لیتا ہے، اور کوئی بندہ اٹھ کے جو ہے وہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پہ ایسے رکھنے سے اس کا استنجا خود خشک ہو جاتا ہے۔ ایک مخصوص عادت ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس کا استنجا خود بخود خشک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا استبراء کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ استبراء کرنے کے بعد اگر آپ نے ڈیلا استعمال نہیں کیا، پتھر استعمال نہیں کیا، ٹیشو پیپر استعمال نہیں کیا، فوراً آپ نے پانی سے استنجا کر دیا، یعنی ڈائریکٹ پانی کا استعمال کر دیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ پتھر کا اور ڈیلے کا استعمال کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ استبراء لازمی ہے، استبراء ضروری ہے۔ استبراء کا طریقہ وہی ہے، یا ہاتھ پیر دے، جو نالی ہے پیشاب کی، اس پہ 2-3 مرتبہ ہاتھ پیر لے تاکہ اس کو تسلی ہو جائے کہ اب اس میں کچھ پیشاب کے قطرے نہیں ہیں، یا اسی طرح کنکارنے سے اس کو خشک کر لے، یا اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ اپنے جو پیشاب ہے اس کو سکھا دے، خشک کر لیں، اس کے بعد صرف پانی کو استعمال کر لے تو یہ جائز ہے۔ اگر ڈیلا استعمال کرے یا ٹیشو استعمال کرے پانی سے پہلے تو یہ افضل بات ہے، کیونکہ ان دونوں کو جمع کرنا یہ کتابوں میں آیا ہوا ہے کہ افضل اور بہترین عمل ہے۔